اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے، تو سلطان بحر و بر۔ تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ احباب، آج کی ہماری یہ آن لائن ادبی نشست گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام ایک ادبی شام طاہرہ رباب صاحبہ کے نام سے اس عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کو راجہ حارث دھانیال کا آداب۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہہ دل سے مشکور ممنون۔ آواز آ رہی ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز جی پہنچ رہی ہے۔ جی راجہ حارث صاحب، آپ کا غالباً کانٹیکٹ ڈسکنیکٹ ہے یا واٹ ایور، آپ کی آواز صدا نہیں آ رہی مجھے۔ جی میری آواز اب آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل۔ جی میم، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو عزت بخشی، اور اس کے بعد سوالوں جوابات کا سلسلہ لے کر آگے چلتے ہیں۔ پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ادبی سفر کے حوالے سے ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے کہ شاعری کا آغاز آپ نے کب کیا، کیسے آپ اس فیلڈ سے منسلک ہوئی، اور جو تمام تر معاملات اس سفر میں پیش آئے ان پر آپ اپنی زبانی روشنی ڈالیے۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کرام و ناظرین کرام کے حضور میں سلام عرض کرنے کے بعد حارث صاحب کے سوال کا جواب، شاعری کا سفر، یہ شاعری ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو ذات کبریا نے خود پسند فرمایا ہے۔ کیونکہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ساری آیات بحر میں اور ان کے ردیف قافیے کے ساتھ ہیں، تو لگا کہ کہیں اس سلسلہ کلام کو خدا کی ذات خود بہت پسند کرتی ہے۔ اللہ میاں نے اس شاعری کو پسند کیا ہے جو لغویات پہ ملوث ہے، جس میں جھوٹ اور زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں اور جھوٹی داستان گوئی ہوتی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو اس کو کیونکہ لوگوں نے رسالت مآب سے کہا کی باتیں سن کر، یہ کلام مجید کو سن کر کہا کہ یہ تو شاعر ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ شاعر جو تھے وہ داستان گوئی، خیالی تصورات کو اپنے اشعار میں ڈھالتے تھے، تو قدرت نے منع کیا کہ یہ شاعر نہیں ہے، اس کو ہم نے یہ شعر گوئی تمہارے والی نہیں سکھائی ہے، بلکہ یہ جائے بات عالم کو اس طرح سلسلے سے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو بچپن سے ہی یہ ہر انسان کے اندر ایک بیج ہوتا ہے شاعری کا، ایک فکر کی، ایک نزاکت کی، ایک سوچ کی، ایک روانی ہوتی ہے جو قدرت نے کہیں نہ کہیں انسان میں رکھی ہوتی ہے، اور کب اس کے بیج کا ثمر بن کے ظاہر ہونا ہوتا ہے
اس کے لیے یقیناً وقت مقرر ہوتا ہے. تو میں نے بھی اپنی شاعری، چونکہ بچپن میں میرا دین کی طرف ذرا رجحان بچپن سے ہی ہے، اور اس وقت مجھے اگر کوئی کسی ممبر پہ، کسی سٹیج پہ کچھ بیان کرنا ہوتا تھا تو میرے پاس اگر مواد ہوتا تو ٹھیک، ورنہ قصائد و مناقب، مناجات اور اس طرح کی چیزیں، رباعیات وغیرہ میں کوشش کرتی جتنا میرے سے ہو سکتا میں اس کو لکھ لیا کرتی تھی. تو سمجھ میں میرے میں آج اس وقت میں آتا ہے کہ وہ جو لطافت تھی کلام کہنے کی، وہ کہیں ذات میں موجود تھی، جو کہ خیالوں میں تھا، وہ ایک لہر میں، ایک نظم کی صورت میں، ایک شاعری کی صورت میں سامنے آیا. تو پھر جب میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا، ماشاء آج اللہ. سے، جی بہت شکریہ، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میں اپنے راہ سفر روحانیت میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ مجھے کچھ خبر نہ تھی. میں بات کرتی تھی تو وہ شعر بن جاتا تھا. تو سب نے کہنا کہ آپ بڑی اچھی شاعری کرتی ہیں، لیکن میں شاعری نہیں کر رہی تھی، میں تو اپنے خدا کے ساتھ ایک سفر میں تھی، اور میں اس سے ہم کلام ہوتی تھی تو وہ اشعار بنے ہوئے ہوتے تھے اور سب کو بہت پسند آتے تھے. اس سے یہ مشہور ہو گیا کہ میں شاعرہ ہوں، حالانکہ میں ایک عاشق رب ہوں. جس طرح اس نے اپنے محبوب پہ کائنات کے راز، سارے رموز کائنات کو افشا کرنے کے لیے کتاب اتاری اور اس کو کمال قیامت تک کے لیے بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ ہزار کوئی کوشش کرے تو اس کا نعم البدل بھی نہیں لا سکتا. تو وہیں سے یہ ایک فکر ملتی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، ذات ذوالجلال ردھم کو پسند کرتی ہے، آواز کو بے پسند شک، کرتی ہے، سبھی لوگ قرت بے کرتے شک. ہیں نا. جی میم، کیونکہ آپ جرمنی میں مقیم ہیں تو آپ پاکستان سے جرمنی کب گئی، اور آپ نے اپنی زندگی میں جرمنی کی کچھ یادیں اور پاکستان کی ہمارے سامعین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی، یہ تقریباً میرا سفر روحانیت تو بچپن سے ہے، اور ایک لاشعوری سا، ایک عجیب سا ایک تصور، ایک تمنا، ایک خواہش جو میری ذات میں کہیں چھپی ہوئی تھی، میں اس کو تلاش کرتی رہی. اور چونکہ میں بچپن میں ہی اس نادیدہ سے عشق میں مبتلا ہوں، تو میری زیادہ زندگی کا جو فوکس تھا وہ عجائبات کو منظر عام پہ لانا. میں تقریباً شادی کے 6.5 سال بعد جرمنی آ گئی تھی. بہت چھوٹی 18 سال کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی تھی، اور میرے پاس میرا ایک پہلا بیٹا تھا میرے پاس. اور جب میں یہاں آئی تو جب میں وہاں تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ میرے اندر کچھ ایسی کائناتیں ہیں جنہیں مجھے باہر نکالنا ہے. میں تڑپتی تھی، کچھ بھرا پڑا تھا میرے سینے میں، اور میں بے چین تھی، لیکن تب تک مجھ پر واضح نہیں تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں. میں تو خود طلب میں تھی، میں تو خود تلاش میں تھی. تو پاکستان سے بس وہاں میں بے چین تھی کہ یہاں مجھے اپنا پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا. اور پھر جب میں یہاں آئی تو قدرت نے میرے لیے وسائل بنائے، تو مجھے یہ سلسلہ ملا کہ میں اپنا مدعا بیان کر سکی. کسی نے پوچھا آپ کی طرح ہی کہ جرمنی اور پاکستان کا میرے لیے اب کون سا وطن ہے، یا کیا میرے احساس اور اس کے بارے میں میری فیلنگز ہے. تو میں یہی کہا کرتی ہوں راجہ حارث صاحب کہ پاکستان نے مجھے بدن دیا تو جرمنی نے مجھے روح دی، اور وہاں سے وہ بدن لے کر آئی تو یہاں میری روح اجاگر ہو گئی کہ میں زندگی کے ہر شعبے میں نے یہاں پہ دنیا کا امپورٹ ایکسپورٹ کی ہر کام کیا، امپورٹ ایکسپورٹ کیا. قدرت نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا. جب میں شروع میں آئی تو ایک یہاں پہ روٹرنگ کمپنی تھی جو پرکارس اور نب بناتی تھی ڈرائنگ کے پینس وغیرہ میں، تو وہاں لیبارٹری میں مجھے بھی جگہ ملی. پہلے تو نارملی کیونکہ مائکروسکوپ سے وہ چیک کیے جاتے تھے، اس کے بعد میں ان کی جو لیبارٹری تھی اس میں چلی گئی. اس کے بعد اپنا بزنس، اور وہ بزنس کے بعد جب وہ ختم ہوا، الیاس صاحب کافی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو چھوڑا، تو
تو میں پولیس میں میری اٹیسٹیشن ہو گئی اور میں آپ کی دعا سے 5 زبانوں کی جرمن پولیس اور انٹرپول میں سرکاری ترجمان ہوں، جس کا کانٹریکٹ بھی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اور بہت خوبصورت زندگی پھر میں نے اپنی یہاں پہ بتائی اور اپنے سفر میں آگے بڑھتی رہی. اور جو کچھ مجھے کرنا تھا دین کے معاملے میں، ٹی وی پہ تبلیغات کے پروگرام کیے. میری اپنی ایک مذہبی آرگنائزیشن ہے انجمن جعفریہ، میں اس کی بھی صدر ہوں، اور کافی مشکلات بھی اس سلسلے میں نے سہی ہیں، لیکن ہر تکلیف اٹھاتے بھی میں اپنے سفر میں قدرت نے مجھے اس پر فائز رکھا اور میں اپنا سفر طے کرتی ہوئی آج اس منزل پہ ہوں کہ میں نے اپنی جب پیچھے زندگی دیکھتی ہوں تو میں نے اپنے خدا کے لیے وقف کی ہے. جتنے بھی مصائب اور مشکلات، لوگوں کی مخالفتیں اور آئی، وہ مجھے خدا کے راستے میں ہی آئی کہ یہ کام یہ کیوں کرتی ہیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے، ان سے ان کا پی آر او بنتا ہے یہ. اور مجھے اپنے پی آر او کی نہیں، مجھے تو اپنے رب کے ساتھ ایک جو توسط تھا اس کو نبھانے کی فکر رہی، اور وہ میں نے نبھایا. شکر ہے. جی ماشاء اللہ میم، اب آپ اپنے کچھ اشعار ہمارے سامعین کو سنائیں، کچھ غزلیں جو آپ سنانا پسند کریں ہمارے جی سامعین. ضرور. میں پہلے وہی بتانا چاہوں گی کہ میں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کیسے یہ شروع ہوا تو سلسلہ، تو چونکہ میں اس عشق کے سفر میں چلی جا رہی تھی، میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، میرے بڑے بیٹے اپنے شادی ہو گئی، وہ اپنے سلسلے میں چلے گئے، اور چھوٹے جو تھے وہ بیرون ملک چلے گئے. تو میں اپنے اس بڑے گھر میں تنہا، تو بس تڑپ تڑپ کے ان دیواروں میں میری شاید آج بھی وہ تڑپنے کی اور فریاد کناں ہونے کی صدائے بازگشت ہوگی. تو میں پکارتی رہی، اور اس میں سے میرے خدائے بزرگ برتر نے اپنے پورے وجود کے احساس سے مجھے یہ بتایا کہ تو تنہا نہیں ہے، تو اکیلی نہیں ہے. اور جو پہلا کلام میں آپ کو سنانا چاہوں گی وہ تھا بھی یہی کہ میں اپنے بیڈ روم میں اپنی عبادت کے بعد 4-5 گھنٹے بعد جو سجدے سے میں اٹھی ہوں تو میرے کمرے میں ایک تصویر لگی تھی یا حیو یا قیوم کی. تو میں نے اس کو دیکھا، اور وہ ایسے تصویر جو میں تڑپ کے میں نے کہا کہ پتھر کا تو ایک بت اور میں ایک جان مسلمان، پتھر کا تو ایک بت اور میں ایک جان مسلمان، پوجوں گی یوں ہی تجھ کو تو ہو جاؤں گی کافر. کچھ واہ. بول. بہت شکریہ. کچھ بول میرے ساتھ کہ یزداں تجھے مانوں، تو حیو یا قیوم ہے یہ کیسے میں جانوں. اور وہ بولا نہ ضد کر، اور یقین کیجئے مجھے ایسا لگا کہ وہ تصویر کی شیشے کے اوپر جو یا حیو یا قیوم خوبصورت براؤن پینٹنگ سے لکھا تھا، وہاں جی سے باقاعدہ ایک ریز آتی ہے، ایک صدا محسوس ہوتی ہے. وہ بولا نہ ضد کر کے میں ہوں عشق دبستہ، اور جان میں تیری بھی تو ہوں میں ہی پرستہ. خود کو جو، واہ. بہت شکریہ، خود کو جو تو چاہے گی تو چاہ لے گی مجھے ہی، اور خود کو جو تو پا لے گی تو پا لے گی مجھے ہی. یہ بات جو سوجھی تو پھڑک اٹھی رباب، ایک جھٹکے سے تب اس کے کھلے سارے حجاب. اور پھر میں نے یہ سمجھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا خالق ہے، مجھے اپنی ذات سے محبت کرنی ہے. اور ذات سے محبت یہ نہیں ہوتی کہ انسان فخر و مباحات زوم میں آ جائے کہ میں، بلکہ ذات سے محبت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنی ذات کو اپنے اختیار میں لے آئے، جو کہ پاکیزگی نفس، طہارت ذات اور سوچ و فکر نفس امارہ پہ قابو پانا ہوتا ہے. یعنی جب آپ اس پر اختیار لے لیتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں، پھر آپ میں فخر نہیں رہتا، پھر آپ میں غصہ نہیں رہتا، پھر آپ میں خوں نہیں رہتا، پھر آپ میں کسی سے کے ساتھ مقابلہ یا بڑائی نہیں، ہائے میں یہ وہ میرے ساتھ کیوں، وہ میرے سے بڑا کیوں ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا. بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے ان چیزوں کے اثرات کے تحت کچھ ایسا سلوک کریں تو بس خاموشی سے ایک طرف علیحدہ ہو جانا ہوتا ہے، اس محفل سے ہٹ جانا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے کی صورت کرنی ہے، کیونکہ
یہ غصہ لڑائی جھگڑا تبھی ہوتا ہے جب میں موٹی تازی ہوتی ہے، اور جب انسان اس میں کو پر اختیار حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے کہ اپنی ذات کو اور زیادہ خوبصورت بناتا ہے، اور زیادہ زمین پر عاجز ہوتے ہوتے اس کو روشنی بنا لیتا ہے۔ اور پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ کا، کہ اپنے نفس کو پہچان تاکہ تجھے معرفت خدا حاصل جائے، عرف اللہ ہو جائے تو یہ وہ منزل ہے جہاں انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اور اس کو کثافت دنیا سے بچاتا ہے، اور بچا کے اپنے جہان کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور پھر وہ عشق آپ کی ذات میں آپ کو تڑپاتا ہے۔ اور میرے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب میں تڑپتی تھی تو میں کہتی تھی کہ سینے میں سمندر ہے، پھٹ جائے تو چین آئے۔ واہ، سینے میں سمندر ہے، پھٹ جائے تو چین آئے، بکھرے ہر سو موتی چننے کونین آئے۔ وہ جو واہ، بہت خوب۔ بھری بھی تھی دولت چننے کونین آئے، اور کوئی ڈوبے سمندر میں، اپنی حالت اتنی تڑپتی تھی میں کہ کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ دنیا، ہر انسان آپ کو اپنے ہی ظرف سے جانتا اور پہچانتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ کس مقام و منزل پر۔ کوئی ڈوبے سمندر میں اور کنز خفی پالے، یعنی وہ جو خزانے چھپے ہوئے ہیں ذات کے اندر، اس کو کوئی ڈوبے سمندر میں اور کنز خفی پالے، اس آئینہ دل میں کوئی ایسی تو عین آئے، اور دانے سے نکل کونپل، دانے سے نکل کونپل لرزا دے ہر طبقہ۔ دیکھیے نا، ایک فکر ہے یہ کہ دانے سے نکل کونپل لرزا دے ہر طبقہ، وہ پھاڑ دے پتھر اور سننے میں نہ بین آئے، وہ پھاڑ دے پتھر اور سننے میں نہ بین آئے۔ اور جوگن ہوں تیرے در کی، پھر میں یہ عرض کرتی ہوں کہ جوگن ہوں تیرے در کی، کیا لینا زمانے سے، دنیا تو یوں ہی رہی۔ بہت شکریہ۔ جوگن ہوں تیرے در کی، کیا لینا زمانے سے، اب فکر میں ایک پل بھی عین آئے نہ غین آئے۔ یعنی پھر آپ کو دنیا کی فکریں نہیں رہتی ہیں نا، اور مت ڈھونڈ زمانے میں۔ اور وہ یہ محرم کے دن تھے غالباً، اس میں تو وہ کچھ لوگ اپنی بحث و مباحثہ میں تھے، تو یہ مقطع میں نے اس میں شان امام حسین میں پھر وہ لکھ دیا کہ مت ڈھونڈ زمانے میں عرفان کا ربد رباب، مت ڈھونڈ زمانے میں عرفان کا ربد رباب، ممکن نہیں دنیا میں پھر کوئی حسین آئے، ممکن نہیں دنیا میں پھر کوئی حسین۔ بہت شکریہ۔ اب یہ ایک کلام آپ کو میں نے گوش گزار کیا، آپ کا رابطہ بیچ میں سے کچھ ڈسکنیکٹ شاید ہوتا ہے، تو میں آپ کو اپنا اگلا کلام سناتی ہوں۔ جی ضرور میم۔ جی، مجھے لگ رہا ہے نا، ہاں ہو جاتا ہے تھوڑا، کہ میں اپنے گھر کے اس ٹیرس پہ جب شام کو عبادت کے لیے یہاں آؤں تو مجھے ہمیشہ ہی آسمان و زمین میں اور نور اور تجلیاں نظر آتی۔ تو ایک دفعہ میں آئی تو عجیب خاموشی سی تھی، تو میں نے اس سے متاثر ہو کر کہا، مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ میرے ساقی، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے ساقی، ارے میں وصل پھر سے پلاؤ میرے ساقی، میں وصل پھر سے پلاؤ میرے ساقی، میں مدہوش ہو کے سنبھل ہی نہ پاؤں،
میں مدہوش ہو کے سنبھل ہی نہ پاؤں، نشہ ایسا مجھ کو لگا میرے ساقی، نشہ ایسا مجھ کو لگا میرے ساقی، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے ساقی۔ واہ ماشاءاللہ۔ اور مسلمان ہے نازا فسانوں پہ ان کو، مسلمان ہے نازا فسانوں پہ ان کو، شعور حقیقت سجھا میرے ساقی، شعور حقیقت سجھا میرے ساقی، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے ساقی۔ جسے سن کے موجے عمل گنگنائے، جسے سن کے موجے عمل گنگنائے، وہ نغمائے جاں پھر سنا میرے ساقی، وہ نغمائے جاں پھر سنا میرے ساقی، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے ساقی۔ اور وہ سوزے دروں وہ صدائے محبت، وہ سوزے دروں وہ صدائے محبت، میں کیسے چھپاؤں بتا میرے ساقی، میں کیسے چھپاؤں بتا میرے ساقی۔ میں شعلۂ جاں کو نظر بھر کے دیکھوں، میں شعلۂ جاں کو نظر بھر کے دیکھوں، لگی آگ حد سے بڑھاؤ میرے ساقی، لگی آگ حد سے بڑھاؤ میرے ساقی، میں وصل پھر سے پلاؤ میرے ساقی۔ اور اگر ظرف کوتا ہے میرا تو اس میں، اگر ظرف کوتا ہے میرا تو اس میں، کمال خودی سے سما میرے ساقی، کمال خودی سے سما میرے ساقی، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے ساقی۔ وہ ملکہ سبا کو بلائے سلیمان، وہ ملکہ سبا کو بلائے سلیمان، تو رب سے رباب اب ملاؤ میرے ساقی، تو رب سے رباب اب ملاؤ میرے ساقی، مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ میرے ساقی، میں وصل پھر سے
पिलाओ मेरे साकी। बहुत शुक्रिया। एक ये कलाम रहा। आप मौजूद हैं? जी मैम, कुछ और सुनाना आप पसंद फरमाएं, कुछ और सुनाइए हमारे सामईन को। जी जी जरूर मैं। मुझसे जो हमेशा पूछा जाता है कि आप दुनिया में मादियत में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, कोई ऐसा नहीं, तो उस पर मैंने ये लिखा कि कोई जो आए कहीं अर्श का मकीन ठहरे, कोई जो आए कहीं अर्श का मकीन ठहरे, ना उसके बाद कहीं सजदे को जबी ठहरे, ना उसके बाद कहीं सजदे को जबी ठहरे। और वो आसमां से जो निकले तो रूह से उभरे, वो आसमां से जो निकले तो रूह से उभरे, वजूद गैर का ना फिर कहीं मकी चेहरे, बुलंदियों से जो आए तो बस वो मेरे लिए, मेरा वजूद ना फिर बरसरे जमी चेहरे, मेरा वजूद ना फिर बरसरे जमी ठहरे, और तड़प के चाहूं जिसे अब वो मुझको ऐसे मिले, तड़प के चाहूं जिसे अब वो मुझको ऐसे मिले, ना गैब गैब रहे बस हमी ठहरे, ना गैब गैब रहे बस हमी ठहरे, और वो हर अंधेरे को रोशन चराग कर डाले, मेरे को रोशन चराग कर डाले, तलिस्मे जात का आईना खू हसी ठहरे, तलिस्मे जात का आईना खू हसी ठहरे, वो जिसके साथ अजल से रुबाब रहती है, वो जिसके साथ अजल से रुबाब रहती है, चाहर सो उसे देखे न क्यों कहीं ठहरे, चाहर सो उसे देखे न क्यों कहीं ठहरे, कोई जो आए कहीं अर्श का मकीन ठहरे, न उसके बाद कहीं सजदे को जबी ठहरे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मुझे मालूम नहीं कि अभी हमारे पास कितना और वक्त है। जी मैम, अगर आप कुछ मज़ीद सुनाना चाहें तो बेशक सुनाइए। उसके बाद एक आखिरी सवाल मैं आपसे जो करना चाहूँगा, आप जब कलाम सुना लेंगी तो वो सवाल नौजवान नस्ल के लिए जो नौमूस शुअरा में लिख रहे हैं, उनको आप अपने तजुर्बे के मुताबिक क्या पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, मुझे मुकम्मल आप दोबारा से फरमाइएगा, अभी मुझे मुकम्मल समझ नहीं आई, लेकिन ठीक है।
ٹھیک ہے، میں میں کلام کر رہا ہوں کہ جو جی جی میں کلام آپ کو سناتی ہوں۔ جی میم سنائیے۔ میں اپنے خالق سے ہم کلام ہوتی ہوں تو یوں ہی کہتی ہوں کہ ٹوٹ کر چاہو مجھے مست قلندر کر دو، ٹوٹ کر چاہو مجھے مست قلندر کر دو، میں جو پیاسی ہوں مجھے ایک سمندر کر دو، میں جو پیاسی ہوں مجھے ایک سمندر کر دو، ٹوٹ کر چاہو مجھے مست قلندر کر دو، میں جو پیاسی ہوں مجھے ایک سمندر کر دو، اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں سجا کر مجھ کو میرے ہی مقدر کا سکندر کر دو، مجھ کو میرے ہی مقدر کا سکندر کر دو، اور جاویداں زیست کے اس بارے گراں کو آخر، جاویداں زیست کے اس بارے گراں کو آخر، میرے مسجود کے شانوں کا مقدر کر دو، میں جو پیاسی ہوں مجھے ایک سمندر کر دو، عکس پوجا کا دکھے ذات کے آئینے سے، عکس پوجا کا دکھے ذات کے آئینے سے، بت سجا کر یہاں اپنا مجھے مندر کر دو، بت سجا کر یہاں اپنا مجھے مندر کر دو، میں جو پیاسی ہوں مجھے ایک سمندر کر دو، اور داستاں کوئی نہ سمجھے گا یہاں تیری رباب، داستاں کوئی نہ سمجھے گا یہاں تیری رباب، بکھری قرطاس کو اب ذات کے اندر کر دو، بکھری قرطاس کو اب ذات کے اندر کر دو، میں جو پیاسی ہوں مجھے ایک سمندر کر دو۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ جی حارث صاحب۔ جی میم، اب آخر میں جو نوموز شعراء ہیں جو نیا لکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی لکھوں گی کہ بے شک دنیا میں انسان اپنے تجربات کو ہی، کوئی بھی شاعر ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، جو تجربات اس کی زندگی کے ہوتے ہیں انہی کو لکھتا ہے، لیکن کمال یہ ہوگا کہ ہم حقیقتوں کو بھی ضرور اس میں شامل کریں، اس کو بھی ادراک کریں، تاکہ ہم جب ظاہری اور حقیقی دنیا کو ملا کر چلتے ہیں
تو حسن شاعری نکھرتا ہے. جیسے اقبال ہیں، غالب ہیں، سبھی بڑے نامور جو شعرائے کرام گزرے ہیں، انہوں نے حقیقتوں کو اور جو وجودی سلسلے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے باہم سمیٹا ہے، اور اس میں ایک جدت، ایک لذت اور ایک قرب ہے جو سب کو بھاتا ہے. اس پر ضرور توجہ دی جائے، یہ میں پیغام دینا چاہوں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ میم. میں پھر آپ کا گلوبل رائٹرز اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور خوبصورت نشست آج کی ہماری ہوئی، اور آپ نے بہت معلوماتی گفتگو اور خوبصورت شاعری سے ہمارے سامعین کو نوازا. اسی کے ساتھ آج کے بہت اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان راجہ حارث دانیال کو اجازت دیجیے. خدا نے کے بعد. خدا. بہت شکریہ. خدا.